کیا آپ نے کبھی ایسا معاہدہ دیکھا ہے جو بظاہر مسلمانوں کی سب سے بڑی ہار لگے مگر تاریخ ثابت کرے کہ وہی ان کی سب سے بڑی فتح تھی؟ ایک طرف مکہ کی طاقت، دوسری طرف صرف اللہ پر بھروسہ، اور درمیان میں ایک ایسا صحرا جہاں چند الفاظوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اعلان فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں امید کی ایک روشنی جاگ اٹھی، لیکن صحرا کی ہوائیں میں ایک چھپا ہوا خطرہ بھی منڈرا رہا تھا۔ قریش اس سفر کو آسانی سے گزرنے دینے والے نہیں تھے۔ مسلمان سفید احرام باندھ چکے تھے، احرام باندھ کر نکلے، دشمن سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف بیت اللہ کا طواف۔ لیکن ہر قدم کے ساتھ سسپنس بڑھ رہا تھا، کیونکہ راستے میں خبریں ملنے لگی۔ قریش نے راستہ روکنے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے۔ جب قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو ایک چونکانے والی خبر ملی۔ قریش نے ایک بھرپور جنگی لشکر بھیج دیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس اچانک صورتحال نے پوری قافلے کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں صلح کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر حدیبیہ ایک مقام ہے، اس مقام کی خشک اور سنسان علاقے میں پڑاؤ ڈالنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فضا میں ایک عجیب بے چینی محسوس ہونے لگی۔ کیا یہاں صحرا میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے جو آنے والے زمانوں کو بدل دے گا؟ دوسری طرف قریش بھی حیران تھے۔ تمام کوششیں کر کے باوجود مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ بات قریش کے لیے ناگوار ثابت ہوئی۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے اپنے بندے بھیجے، ہر بندہ آیا، بات ہوئی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ہوا کی ہر لہر ایک نیا سسپنس پیدا کر رہی تھی۔ پھر قریش کی طرف سے ساحل بن عمرو آئے۔ ان کا آنا اس بات کی علامت تھی کہ اب معاہدہ کا وقت قریب ہے، یعنی کوئی عہد ہونے والا ہے۔ مذاکرات شروع ہوئے اور پہلی ہی شرط نے مسلمانوں کے دل دہلا دیے۔ اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے چہروں پر حیرت اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسری شرط اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ اگر مکہ کا کوئی شخص مدینہ بھاگ کر چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینے کا شخص مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط سن کر پورا خیمہ جیسے شاک ہو گیا، دلوں میں آگ سی لگ گئی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے، ایسا سکون جو صرف اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ مذاکرات کے درمیان ایک لرزہ دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا، چہرہ لہو لہان، سانسیں ٹوٹی ہوئی، دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا۔ یہ تھے ابو جندل، جو مکہ میں اسلام لانے کے سزا کاٹ رہے تھے اور بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے واپس کفر والوں کے حوالے نہ کریں۔ یہ منظر دیکھ کر ہر مسلمان کی آنکھ بھر آئی، مگر معاہدہ طے ہو چکا تھا اور معاہدے کے مطابق ابو جندل کو واپس کرنا پڑا۔ پورے قافلے پر جیسے بجلی گر گئی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، اللہ بہت جلد تمہارے لیے راستہ کھولے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں پھر سے امید جگائی۔ معاہدے کی تمام شرائط دکھائی جائیں تو ہر چیز مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان سب کچھ ہار گئے، مگر حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ قریش نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ جنگ رک گئی، امن قائم ہو گیا۔ پورے عرب سرزمین میں اسلام دعوت کے ساتھ پھیلنے لگا۔ ہجرت اور خوف کے بدلنے کے دن آ گئے۔ یہ معاہدہ بظاہر ہار لگ رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ دروازہ تھا جس سے بڑی فتوحات نے قدم رکھا۔ جب مسلمان مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، دلوں میں دکھ بھی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر
اطمینان کی روشنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صلح تمہاری سب سے بڑی فتح ثابت ہوگی۔ اور چند ہی مہینوں بعد حیران کن تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ اسلام کی دروازے کھل گئے، لوگ جوک در جوک ایمان لانے لگے اور قریش کے غرور کی دیواریں خود ٹوٹنے لگیں۔ صلح حدیبیہ نے اسلام کو وہ رفتار دی جو جنگ کبھی نہ دے سکتی تھی۔ ایک ضروری بات، یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب خاموشی میں لکھی گئی چند شرطوں نے ایک پوری امت کی تقدیر بدل دی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔